سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بارات، ایسی رات جس رات کے اندر آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کیا کچھ فرمایا اس رات کے بارے میں، مگر کچھ ایسی باتیں جو عام ہیں، سب نے سنی ہیں، جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کی اگلے آنے والے سال میں موت ہوگی، کن کو زندگی ملے گی۔ تو جہاں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے وہاں اولاد کا بھی تو ہوتا ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ فائدہ اٹھاؤ اس بات سے۔ تو عمل بتانے لگا ہوں، عمل تھوڑا مشکل ہے، مگر اس عمل کے ذریعے ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں ہمیشہ وہ عمل بتاتا ہوں جو میرا مجرب ہو، یعنی کہ میں نے پہلے بتایا ہو اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہو، میں ہمیشہ وہ عمل بتاتا ہوں۔ تو یہ عمل ایک ایسا عمل ہے، اس کو کرنے سے اگر آپ بے اولاد ہیں اور آپ کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی، بتا دوں جن کے نصیب میں نہیں لکھی ان کے نصیب میں بھی لکھ دی جاتی ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ جس کے نصیب میں بیٹا نہیں اس کے نصیب اس کو بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس کے نصیب میں اولاد نہیں اس کو اولاد ہوگی، اور جس کے نصیب میں ہے مگر کچھ دیر بعد ہے اس کی اولاد جلدی ہوگی، گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ یہ رات ہی ایسی ہے، یہ تقدیروں والی رات ہے، یہ مقدروں والی رات ہے۔ اس رات میرا مالک جو کاتب تقدیر ہے، یاد رکھو وہ کاتب تقدیر ہے، کوئی بابا شابا کاتب تقدیر نہیں۔ کاتب تقدیر صرف رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتا، کوئی تمہیں اولاد نہیں دے سکتا۔ ہم لوگ بھی جو وظیفے بتاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ یہ آیت پڑھو اور یہ پڑھ کر دم کرو، یہ لکھ کر دو، یہ صدقہ دو تو اولاد ہوگی، کیونکہ اس کے اندر بھی قرآن ہوتا ہے، وہ ان کا تجربہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان کے تجربوں کے ذریعے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اینڈ صرف رب العزت کی ذات ہے، یاد رکھنا ہم نے بھی رب سے ہی مانگنا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو مانگنے کا اگر نہ پتہ ہو تو ہمارے پاس آ جاتے ہو، اب مانگنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں۔ ایک عالم دین کے پاس چلے جاؤ تو وہ آپ کو وہ آدمی جو ہے وہ کیا کرے گا، آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائے گا، یہی چیز۔ ایک بات یاد رکھو، اتنی لمبی باتیں میں کیوں کرتا ہوں کہ آپ عمل کی اہمیت کو سمجھ سکو۔ تو میری بہنوں، میری بچیوں، میرے بھائیوں، یہ دن اور یہ رات بہت اہم ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ عمل کرنے والے کا 100% اولاد ہوگی۔ 100% کیوں گارنٹی دیتا ہوں؟ یہ رات ایسی ہے، پہلے بھی بتایا ہے کہ جس کے نصیب میں نہ ہو میرا مالک اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، تو 100% کیوں نہ کہوں، 100% گارنٹی کیوں دے رہا ہوں کہ میرا رب بہت بڑا ہے، میرا رب کاتب تقدیر ہے، میرا رب جو چیز نہ ہونے والی ہو وہ کرتا ہے، تو گارنٹی دینا میرا حق بنتا ہے، کیونکہ میرا رب پر میرا یقین ہے۔ آپ لوگ بھی میرے یقین پر یقین رکھنا، تو انشاءاللہ میرا مالک آپ کو ضرور اولاد دے گا۔ اولاد نہیں ہے تو ہوگی، لیٹ ہونی ہے تو جلدی ہوگی، بیٹا چاہیے تو بیٹا ہوگا، بیٹی چاہیے تو بیٹی ہوگی، گارنٹی دے رہا ہوں، مگر کس کے سر پہ؟ میرے رب کے سر پہ۔ اپنی میری اوقات تو ٹگے کی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھنا جیسے بتایا عمل ویسے ضرور کرنا۔ جی تو اب بات کرتے ہیں آپ کے عمل کی۔ سب سے پہلے آپ ایک کام کریں گے، جب یہ میری آپ ویڈیو سن رہے ہوں گے تو کاغذ پینسل آپ اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں، جو عمل بتا رہا ہوں، جس طریقے سے بتا رہا ہوں، آپ نے کاغذ پر لکھ لینا ہے۔ موبائل کی آڈیو کو ریکارڈ کرنا ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں آپ، وہ کوئی مسئلہ نہیں، مگر جب آپ عمل رات کو پڑھیں گے اس وقت موبائل اپنے پاس نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے دن کے اندر کیا کرنا ہے کہ 7 دانے سیب کے لانے ہیں۔ سیب کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ایک، سیب خوبصورت ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا، بہت زیادہ نرم نہ ہو، بہت زیادہ سخت نہ ہو۔ نمبر 3،
سیب جو ہے تاکہ نہ ہو، ایک ذرا سا بھی اس پر نشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے دیکھ بھال کر، چاہے آپ کو 4 گھنٹے کیوں نہ لگے، مگر سیب کے 7 دانے آپ نے لانے ہیں اور بڑے بہترین لانے ہیں، اعلیٰ نسل کے ہوں، اس کے بعد بہترین ہوں، نہ بہت سخت ہوں نہ بہت نرم ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں اسے، داغی نہ ہو، کسی قسم کا نشان نہ ہو، ایک ایک دانے کو اچھے سے چیک کر کے پھر لانا ہے۔ 7 دانے آپ نے سیب کے یعنی ان کو دھو کر اچھے طریقے سے دن کے اندر پاک کر لینا ہے۔ پاک کرنے کے بعد انہیں خشک کر لینا ہے۔ خشک کرنے کے بعد انہیں ایک سفید کپڑے کے اندر رکھ لینا ہے۔ یاد رکھیں، سفید کپڑے میں اسے رکھ لینا ہے، رکھ کر اس کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ ان کو آئندہ اب بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگے۔ یہ بات بتا دوں، ان سیبوں کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا آپ نے۔ اچھا، یہ عمل عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، مرد اور عورت دونوں مل کر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اعلیٰ عمل ہے۔ اچھا جی، آپ نے کیا کرنا ہے، رات کو جب آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی، 17 رکعتیں، یاد رکھیے نماز ہوتی ہی پوری رکعتوں کی ہے۔ موقدہ غیر موقدہ کا رفڑ ڈالنے والا بندہ ہمیشہ نامراد رہتا ہے، اس کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ جب رب کے سجدے ہی پورے نہیں کرو گے تو رب دعائیں کیسے قبول کرے گا، ٹھیک ہے۔ رکعتیں ہم چھوڑ جاتے ہیں، دعائیں کرنے میں آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، تو 17 رکعتیں پوری پڑھنی ہے۔ اچھا، پوری رکعت 17 پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اب نیت بتانے لگا ہوں نوافل کی، وہ نیت اور طریقہ اچھے سے سمجھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 17 رکعتیں پوری پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ نیت کیا ہے، نیت اس کی 2 ہوں گی، دونوں بتاتا ہوں۔ ایک زبان سے ادا ہوگی، ایک دل سے ادا ہوگی۔ 2 رکعت نماز نفل قضائے حاجت، یاد رکھیں 2 رکعت نماز نفل قضائے حاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے، یہ نہیں کہنا ثواب واسطے، ہدیہ واسطے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 2 نفل ادا کرنے۔ اچھا، یہ آپ کی زبان سے نیت ہو گئی۔ اب دل سے نیت کب کرنی ہے، جب آپ نے کہنا ہے 2 رکعت نماز نفل قضائے حاجت جب کہنی ہے، تو آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں کیا ہوگا کہ اے میرے رب العزت، میں یہ عمل، یہ نوافل جو ادا کرنے لگا ہوں، اولاد کے لیے کرنے لگا ہوں، یا بیٹے کے لیے کرنے لگا ہوں، یا بیٹی کے لیے کرنے لگا ہوں۔ جیسے کچھ لوگوں کے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹی نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹا نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی اولاد نہیں بچتی۔ جس بھی چیز کے لیے آپ کرنا چاہیں تو وہ نیت آپ نے رکھنی کہ رب العزت میں اس نیت کے لیے کرنے لگا ہوں، میرے یہ نوافل قبول کروائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ 2 نوافل ادا کرنے ہیں، سمپل، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی زیادہ آپ نے پڑھائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے کل شریف پڑھنا ہے وہ 1 کے بجائے 3 بار پڑھنا ہے، بس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے اور آپ نے 101 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، کسی کے بغیر وسیلے کے ہم آگے نہیں جا سکتے، تو اس رات کا وسیلہ سوائے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں، تو ان کا پلہ پکڑ لیں، انشاءاللہ میرے مالک کی ذات کرم کر دے گی، ٹھیک ہے۔ تو میرا مالک ایسا کرم کرتا ہے، آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ میاں صاحب ارشاد فرماتے ہیں، تیرے کرم تھی لوہے پہ تر دے پر پھٹیاں دے نل جڑ کے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ویسے لوہے کو پانی میں ڈالو نا تو وہ زمین پانی کے اندر ڈوب جائے گا، مگر جب اس کیل کو کسی پھٹے میں لگا دو تو پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے، تو کسی کا پلڑا پکڑ لینا مناسب ہوتا ہے، تو آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا پکڑنا ہے۔ تو 101 بار آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، مبین والی، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ میں نے پہلے ہی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، یہ اس کا تھمبنیل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھے سے دیکھ لیں، اس کا میں لنک جو ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دوں گا، اور اس کا لنک میں اینڈ سکرین پر بھی دوں گا۔ تو آپ کو اگر سورہ یاسین مبین والی پڑھنا نہیں آتی تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ تو آپ نے سورہ یاسین 7 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور 7 بار آپ نے
7 پھوکیں مارنی ہیں ان 7 سیبوں کے اوپر۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی جتنا آپ کا دل کرے، یہاں میں آپ کو تعداد نہیں بتاؤں گا، جتنا آپ کا دل کرے، مگر کم سے کم 21 بار ضرور پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے لا تعداد پڑھنا ہے۔ انسانی ایک فطرت ہے کہ جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا دماغ اس چیز کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، مگر 5 7 10 بار جانے کے اندر وہ دماغ بھول جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لا تعداد۔ جہاں آپ بھول جائیں وہاں جب آپ کا دل کرے آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی آپ نے مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ نیت بتانے لگا ہوں، 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کی نیت کیا ہوگی، یہ ہے زبان کی، پہلے یہ سن لیتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ مگر اسی کے اندر ہماری نیت کیا ہوگی، جو ہمارے دل میں ہوتی ہے، جو دماغ میں ہوتی ہے، وہ یہ ہوگی کہ اے میرے رب العزت، تمہارا شکر ہے کہ تم نے مجھے اتنی زندگی عطا کی، کیونکہ شکرانے کے نفل کس چیز کے ادا کر رہے ہیں یہ بھی تو بتانا ہے نا۔ میرے مالک تمہارا شکر ہے کہ آپ نے مجھے زندگی عطا کی، کہ میں اس رات تک پہنچا۔ میرے مالک تمہارا شکر ہے کہ تم نے مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا کی، کہ میں نے یہ عمل کیا۔ اور میرے مالک تمہارا شکر ہے کہ تم نے میرے یہ عمل قبول کر لیا، یہ نہیں کہنا کہ قبول ہو جائے، کہنا کر لیا، ٹھیک ہے۔ میں اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ شکرانے کے نفل 2 ادا کریں گے۔ اس کے اندر آپ صورتیں جتنی آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، مگر صرف کل شریف پڑھ کے جان نہ چھڑا لینا۔ تھوڑی سی لمبی صورت اگر یاد ہے تو وہ پڑھو، اگر نہیں تو کل شریف صرف یاد ہے یا 2 4 جو صورتیں یاد ہیں پڑھو، یعنی کہ ان 2 نوافل کے اندر کم سے کم 2 4 5 منٹ لگ جائیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمل ادا پورا کرنے کے بعد آپ نے اگلے دن سے کیا کرنا ہے، یاد رکھیے گا کہ رات کو آپ نے روزانہ 7 راتیں ہم بستر ہونا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، روزانہ 7 راتیں آپ نے ہم بستر ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو بھی حمل ہوا ہی نہیں، تو 7 راتیں ہم بستر ہونا ہے۔ اور ہم بستر ہونے سے پہلے آپ دونوں میاں بیوی نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے سیب کو ہاتھ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ سیب کو لے کر آدھا آدھا سیب دونوں میاں بیوی نے کھا لینا ہے، اور پھر ہم بستر ہونا ہے۔ عورت جو ہے وہ سب سے پہلے واش روم وغیرہ سے ہو کر آ جائے تاکہ اس سے دوبارہ حاجت نہ ہو۔ تو ہم بستر ہونے کے بعد عورت کم سے کم بھی 2 سے 3 گھنٹے اپنے بستر سے نہیں اٹھے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی بیٹے کی بیٹی کی جو نیت ہو آپ یہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ اگر حمل ہو چکا ہے اور اس کو صرف ابھی 2 مہینے ہوئے، بتا دوں 2 مہینے سے پہلے ہی یہ عمل ہوگا، اس کے بعد نہیں، ٹھیک ہے۔ 2 مہینے ہوئے ہیں تو 2 مہینے سے پہلے آپ یہ حمل کریں۔ اگر آپ کو بیٹا چاہیے تو میرا مالک کوکھ میں اس کی جنس تبدیل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا چاہیے تو پھر یہ صرف عورت کھائے گی، عمل بھی صرف عورت کرے گی، عمل دونوں کر سکتے ہیں مگر کھائے گی صرف عورت، ٹھیک ہے، مرد نہیں کھائے گا۔ اور باوضو ہو کے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ عورت کھائے گی، ٹھیک ہے۔ مگر اس کے لیے ہم بستر ہونا، کیونکہ اس کا تو مسئلہ ہو چکا ہے، تو ہم بستر ہونا ضروری نہیں۔ تو اولاد کے لیے یہ سارا طریقہ ہے، یہ ساری تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ ویڈیو کو چاہو تو ڈاؤن لوڈ کر لینا، کہیں بھول جاؤ تو یاد رکھنا 7 دن لگاتار ہم بستر ہونا ہے۔ روزانہ باوضو ہو کر ہم بستر ہونے سے پہلے یہ سیب دونوں میاں بیوی نے کھانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی اولاد کی حاجت ہے وہ ضرور پوری ہوگی۔ باقی میرے رب العزت کی ذات کو جو منظور، مگر اگر میرے یقین پر یقین رکھو تو پھر میرے رب العزت کی ذات کو یہی منظور، ٹھیک ہے، کہ جو مانگو گے میرا مالک دے گا۔ تو وسیلہ کہ کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھنا، تو دیکھنا 100% گارنٹی دیتا ہوں عمل اس عمل سے حمل ہوگا، جو مانگو گے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ملے گا۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.